بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، 22 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ آپ کے فضائل اور کارنامے کیا ہیں، آئیے ہم سنتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کو جلیل القدر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ کاتب وحی اور پہلے اسلامی بحر بیڑے کے موجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ دعائیں اور بشارتیں نکلی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ام المومنین ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل یعنی آدھی دنیا پر حکومت کی۔ تاریخ اسلام کے روشن اوراق آپ کے کردار اور کارناموں اور فضائل و مناقب سے بھرے پڑے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حالت میں اٹھائیں گے کہ ان پر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ ایک موقع پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، معاویہ بن ابو سفیان میری امت میں سب سے زیادہ بردبار اور سخی ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرقد، لحیم اور شحیم، رنگ گورا چہرہ، کتابی، آنکھیں موٹی، گھنی داڑھی، وضاقتہ، چال ڈھال میں بظاہر شان و شوقت اور تمکنن میں مگر مزاج اور طبیعت میں زہد و تواضع، فروتنی، حلم و بردباری اور چہرہ سے ذعانت اور فطانت۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکباد دی اور مرحبا فرمایا۔ فتح مکہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے اور تمام غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور معیت میں بھرپور حصہ لیا۔ قرآن مجید کی حفاظت میں ایک اہم سبب کتابت وحی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین پر مشتمل ایک جماعت مقرر کر رکھی تھی جو کہ کاتبین وحی تھے۔ ان میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 6واں نمبر تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو کاتب وحی بناتے تھے جو ذی عدالت اور امانت دار ہوتا تھا۔ کتابت وحی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط تحریر کرنے کی بھی سعادت انہیں حاصل ہوئی۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، یہاں تک کہ سفر و حضر میں بھی خدمت کا موقع تلاش کرتے۔ چنانچہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے کر چلے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خدمت کے لیے پیچھے پیچھے ساتھ ہو گئے۔ راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی حاجت ہوئی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی کا برتن لیے کھڑے ہیں۔ آپ بڑے متاثر ہوئے، چنانچہ وضو کے لیے بیٹھے تو فرمانے لگے، معاویہ تم حکمران بنو تو نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اور برے لوگوں سے درگزر کرنا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسی وقت مجھے امید ہو گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی صادق آئے گی اور سچی ہے، میں کبھی نہ کبھی ضرور خلیفہ ہو کر رہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اور بے لوث محبت سے اتنا خوش تھے کہ بعض اہم خدمات آپ کے سپرد فرما رہی تھی۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں
جو فتوحات ہوئیں ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نمایاں حصہ اور کردار ہے۔ جنگ یرموک میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ لڑے۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی کے دور میں سیدنا امیر معاویہ جہاد اور فتوحات میں مصروف رہے اور آپ نے رومیوں کو شکست فاش دیتے ہوئے طرابلس، الشام، اموریہ، شمشاد، ملطیہ، انطاکیہ، طرطوس، اڑواڑ، روڈس اور ثقلیہ کو حدود نصرانیت سے نکال کر اسلامی سلطنت میں داخل کر دیا۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فضائل ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، بس یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تمام صحابہ کرام سے اللہ ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔